کے پاس 10 دن سے کچھ زائد قیام فرمایا۔ وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز ادا فرمائی۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے جھرمٹ میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ اونٹنی مدینہ منورہ میں آ کر اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس دن بعض مسلمان نمازیں ادا کر رہے تھے۔ یہ کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی اور یہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی جو سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے زیر کفالت تھے۔ جب اونٹنی وہاں پر بیٹھ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہماری منزل ہوگی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں کو بلایا اور ان سے زمین خریدنے کے لیے گفتگو فرمانے لگے تو انہوں نے عرض کیا، ہم آپ کو بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ زمین بلا قیمت قبول نہ فرمائی بلکہ اس کو خریدا اور رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ ربیع الاول 1 ہجری بمطابق اکتوبر 622 عیسوی میں مسجد نبوی شریف کا سنگ بنیاد اس انداز سے رکھا گیا کہ پہلا پتھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، چوتھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اور پانچواں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ایک ایک اینٹ اٹھا کر لاتے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر لاتے اور ان کے ساتھ یہ شعر بھی پڑھتے، اے اللہ بے شک آخرت کا بدلہ ہی بہتر ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد کی لمبائی 70 ہاتھ، چوڑائی 60 ہاتھ تھی، جو تقریباً 30 ضرب 35 میٹر بنتے ہیں۔ چھت کی بلندی 5 ہاتھ، بنیادیں پتھر کی، دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی۔ مسجد کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ مسجد کی جنوبی جانب تھا جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر کے اس کے سامنے شمالی جانب دروازہ کھول دیا گیا، جبکہ 2 دروازوں میں سے ایک باب رحمت اور دوسرا باب جبریل تھا۔ مسجد کا دالان 3 صفوں پر مشتمل اور باقی صحن تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی توسیع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی اور مسجد کی جگہ بڑھا کر 2500 مربع میٹر کر دی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی توسیع 7ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ 17 ہجری کو دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1100 میٹر کی مزید توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا کل رقبہ 3600 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ 29 اور 30 ہجری کے دوران تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں 496 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد نبوی 4096 مربع میٹر ہو گئی۔ اموی دور حکومت میں خلیفہ ولید بن عبد الملک نے 88 تا 91 ہجری کے دوران مسجد نبوی میں 2369 مربع میٹر کی جگہ شامل کرائی، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 6465 مربع میٹر ہو گیا۔ 161 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی نے 2450 مربع میٹر کا مزید رقبہ مسجد نبوی کا حصہ بنایا، جس کے بعد مسجد 8915 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ 888 ہجری میں سلطان اشرف کاتبائی نے 120 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کی اور مسجد 9053 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ محترم عزیز دوستو، لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں،
مگر یقین کریں عثمانی دور میں مسجد نبوی کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا، جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمانروا تھا، شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا اور بے مثال کر دے۔ اس اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن بعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف پڑھے اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تاکہ گرد و غبار اندر روزے میں داخل نہ ہو۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنت اور روزہ پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے، ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ سعودی عرب کے موجودہ حکمران خاندان آل سعود کے دور میں اب تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 3 بار توسیع کی جا چکی ہے۔ پہلی توسیع شاہ عبدالعزیز کے حکم پر 1372 ہجری میں کروائی گئی۔ پہلی توسیع میں 6024 مربع میٹر رقبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا گیا۔